چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں. تیسری فضیلت اس ماہ کی، اس مہینے کی، اس منتھ کی کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے. محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. ویسے تو پورا سال اللہ کا ہی ہے، لیکن اللہ جس سے چاہتا اپنی نسبت جوڑ سکتا ہے، جس کو چاہتا اپنی طرف سے فضیلت دے سکتا ہے نا. تمام دن اللہ کے ہیں، تمام مہینے اللہ کی، لیکن اللہ اس کو جوڑتا ہے. تمام کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، تمام مسجدیں اللہ کا گھر ہے، لیکن اللہ نے ایک گھر کو خاص نسبت دی اپنے سے، اور وہ بیت اللہ ہے. اللہ کی مرضی کہ کسی جگہ کو، کسی مقام کو، کسی دن کو، کسی مہینے کو اپنے سے جوڑ سکتا ہے. یہ اللہ کی مرضی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کو، حالانکہ سارے ماہ اللہ کے ہیں، اللہ کا مہینہ قرار دیا. اللہ نے اپنی نسبت جوڑا اس میں. اس سے بھی اس کی فضیلت میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے. یاد رکھیے. تو ٹھیک ہے، تو آئیے اللہ کا مہینہ ہے. اس تعلق صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. کیا فرماتے ہیں؟ رمضان المبارک کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں. تو یہاں اللہ کا مہینہ شہر اللہ المحرم کہا، تو یہاں کا شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم. یہاں ہمارا ابھی جو جملہ ہے یہ لیں گے ہم، اللہ کا مہینہ. تو تیسری فضیلت اس مہینے کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کو اللہ کا مہینہ کہا ہے. میں سمجھتا ہوں فضیلت بڑی واضح ہے. یہ اللہ کا مہینہ ہے، سارا سال اللہ کا، لیکن اس مہینے کو اللہ نے خاص نسبت دی اپنے آپ سے. یاد رکھیں، ان کی مخالفت کیا. تو آپ نے کہا کہ انشاءاللہ عزیز اگر میں زندہ رہا تو آنے والے سال کون سا روزہ رکھوں گا؟ 9 کا رکھوں گا. تو پتہ چلا ہمیں کون کون سے روزے رکھنا ہے اب؟ 9 اور 10، مطلب 9 اور 10. 9th اور 10th آف محرم کو ہم کو 2 روزے رکھنا ہے، اور یہ 2 روزے 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے پچھلے. اور ذوالحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ وہ 2 سال گناہ کا کفارہ جو گزرا، اور جو مطلب 1 روزہ 2 کا کفارہ، یہ 2 روزے 1 کا کفارہ ہے جو گزرا ہے. ٹھیک ہے، چلیے. تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہم کو عاشورے کا روزہ رکھنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، صحابہ رکھتے تھے، سب رکھتے تھے، بچوں کو رکھاتے تھے، اور مخالفت نہیں ہوگی. 2 روزے ہم کو رکھنا ہے، مطلب 10 کا تو رکھنا ہی اور 1 اضافہ کرنا ہے. آئیے دوسری روایت کے اندر، صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہے، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. ایک میں اوپر والی میں کہا تھا کہ ہم رکھیں گے، اس میں کہا کہ میں رکھوں گا. اس سے پتہ چلا آپ کو اور ہم کو 9 اور 10 کا رکھنا ہے. یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے. اس روایت میں اختلاف ہے، اس روایت میں اختلاف ہے. کچھ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن محمد شاکر نے جو کہ ایک محدث تھے انہوں نے اس کو حسن قرار دیا. تو میں کہوں گا اس پہ علماء کا اختلاف ہے اس حدیث کی سند میں. اس حدیث کے الفاظ کیا سنی؟ مسند احمد کی روایت ہے، اور بھی یہ روایتیں اور بھی الفاظ سے آتی، مطلب اور بھی حدیثوں کی کتاب موجود ہے. روایت کے الفاظ ہے، عاشورے کے دن کا روزہ رکھو لیکن یہود کی مخالفت بھی کرو، لہٰذا 1 دن پہلے یا 1 دن بعد رکھو. لہٰذا 1 دن پہلے یا 1 دن بعد رکھو. تو میں یہ کہوں گا کہ جو 9-10 کا نہ رکھ سکے تو وہ کون سا رکھے؟ 10 اور 11 کا. لیکن افضل کون سا ہے؟ 9 اور 10. چونکہ یہ روایت میں اختلاف ہے، اس کی صحت میں، اس کی سند میں، کہ یہ ضعیف ہے یا حسن ہے، اس میں اختلاف ہے، دونوں رائے علماء کی. اب سمجھو کسی وجہ سے 9 کا چھوٹ گیا تو اس روایت کو سامنے رکھتے وہ 10 کا بھی رکھ لے سکتا ہے. بٹ افضل کیا ہے؟ 9 اور 10. 9 اور 10 نہیں ہو سکا تو پھر نیکسٹ فیز میں 10 اور 11 کے لیے ہم جائیں گے، 10 اور 11 کے لیے جائیں گے. لیکن افضل 9 اور 10 سے. یہ بات واضح ہونی چاہیے آپ لوگوں کے ذہن میں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب آئیے، چونکہ اس کو اللہ کا مہینہ محرم کہا گیا ہے، اسی سے ہم اس کی چوتھی فضیلت بھی دیتے ہیں. اور چوتھی فضیلت اس مہینے کی وہ یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں میں یہ سب سے افضل مہینہ ہے. حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4 ہیں. اس میں یہ سب سے افضل ہے. یہ تو خاص طور سے اس مہینے کی نسبت یہ کہا گیا شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم. سمجھ رہے؟ اللہ کا مہینہ محرم کیا گیا. اور اس تعلق سے بعض اسلاف کے اقوال کیسے دیکھیں. جو میں کہہ رہا ہوں حرمت والے مہینے سب سے افضل ہے، کیوں کہہ رہا ہوں کہ بعض علماء اور بعض اسلاف کے اقوال اس طرح سے وہ کہتے ہیں، جیسا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تابعین نے بڑا مقام، اونچا مقام، کبار تابعین میں سے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں سب سے افضل اللہ کا مہینہ محرم ہے. نیز فرمایا، مطلب اسی سے اللہ کا مہینے سے فرماتے ہیں، اللہ نے سال کا آغاز حرمت والے مہینے سے کیا ہے اور حرمت والے مہینے سے ختم کیا ہے. مطلب محرم سے چالو ہوا اور ذوالحجہ پہ ختم ہوا.
جو ہے مہینے سے ختم کیا ہے، لہذا اللہ کے نزدیک سال میں ماہ رمضان کے بعد محرم سے بڑھ کر کوئی ماہ نہیں ہے۔ تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے تو حرمت والے مہینوں میں سب سے افضل ہے، اور روزوں کے اعتبار سے رمضان کے بعد اس کے روزے کا مقام ہے، تو وہ رمضان کے بعد اسی کا مقام ہے فضیلت کے اعتبار سے، لیکن حرمت والے مہینوں میں یہ ٹاپ موسٹ کہلائیں گا چونکہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز آتی ہے، وہ یہ ہے کہ محرم میں سب سے افضل یاد رکھیے وہ کیا ہے، تو محرم میں بھی سب سے افضل جو سلف کے اقوال ہے کہ سلف 3 عشروں کو بڑی اہمیت دیتے۔ ہمارے جو اسلاف تھے صحابہ تابعین تبع تابعین، وہ 3 عشروں کو، 3 دہائیوں کو، عشر مطلب 10 ڈیز جو ہوتے منتھ کی ان کو اہمیت دیتے تھے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، عشروں میں تعظیم کرتے تھے، اہمیت دیتے تھے، وہ کون سے؟ پہلا وہ کہتے ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ، اس کی بڑی اہمیت تھی سلف کے پاس، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، اس کی بڑی اہمیت تھی سلف کے پاس، اور محرم کا پہلا عشرہ، اس کی بڑی اہمیت تھی سلف کے پاس۔ یہ 10 ڈیز جو بڑے اہمیت کے حامل ہے، رمضان کا آخری 10 دن جس میں قدر آتی ہے، اور ذوالحجہ کی پہلے 10 دن جو سب سے افضل دن ہے، اس سے افضل کوئی دن نہیں ہے، اور محرم کے پہلے 10 دن۔ ٹھیک ہے، تو اس سے اس کی چوتھی فضیلت پتہ چلتی ہے، حرمت والے مہینوں میں یہ بڑا افضل رکھے، وہ فرض ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اس طرح کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کیا محرم کے پہلے 10 دن ہم روزے رکھ سکتے ہیں؟ بالکل کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ ایسا سنت تو نہیں ہے، لیکن آپ رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کی ابتدائی 9 دنوں کا پورے روزے رکھتے تھے، پورے 1 سے لے کر 9 تک۔ ٹھیک، تو آپ رکھ سکتے ہیں، اور محرم میں بھی 1 سے 10 تک، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی خاص سنت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ محرم اللہ کا مہینہ ہے اور اس کا روزہ سب سے افضل ہے، آپ اس نیت سے سوچیں کہ یہ عشرئی بڑا مقدس ہے، محترم ہے، عظمت والا ہے، مہینہ ہی عظمت والا ہے، اللہ کا مہینہ، رکھ لے، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ عزیز، اس میں کوئی مذائقہ انشاءاللہ عزیز نہیں ہے، لیکن اس کو کوئی سنت نہ سمجھے، مطلب اس کا روزہ افضل ہے، اس نیت سے آپ بالکل رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کا ایسا 10 دن سنت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص 10 دن محرم کے روزے نہیں رکھے۔